بلیٹن کے آغاز میں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیاست چھوڑنے کا اعلان۔ عثمان بزدار کا یہ کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتا ہوں، سیاست سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ عثمان بزدار کا یہ کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتا ہوں، سیاست سے دستبرداری کا اعلان بھی کرتا ہوں، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ عثمان بزدار کا یہ کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا نے بھی جوائن کیا ہے۔ حسن رضا، کہیے گا عثمان بزدار نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے؟ جی بالکل، ایک اور تحریک انصاف کے جو ہے وہ ایک بڑے کھلاڑی جو ہے وہ سیاست سے مکمل طور پہ آؤٹ ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے اور وہ کوئٹہ سے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کوئٹہ میں وہ اپنے جو ہے وہ چچا سردار جعفر خان لغاری جو ہے ان کی وہاں پہ رہائش گاہ میں موجود تھے، کیونکہ پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو عثمان بزدار کے خلاف متعدد کرپشن کے کیسز تھے، جس میں کرپشن کے الزامات تھے۔ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو میں بھی نیب میں بھی ان کے خلاف کیسز کے حوالے سے تحقیقات ہو رہی تھی اور پھر یہاں سے جو ہے وہ کوئٹہ گئے تھے، وہاں سے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی کی مذمت کی اور اس کے بعد عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ وہ سیاست سے دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک فرمائشی پروگرام تھا سابق وزیر اعظم کا، اور یہ فرمائشی بھی تھا بلکہ نمائشی پروگرام بھی تھا جو کہ اپنے اختتام کو پہنچا، کیونکہ جب عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب تعینات کیا گیا تھا، لگایا گیا تھا، اور اس وقت بھی کوئی اتنے زیادہ یہ مشہور نہیں تھے اور نہ ہی ان کو کوئی جانتا تھا، نہ کوئی جان پہچان رکھتے تھے، لیکن کیونکہ اس وقت جو پارٹی تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ شاید یہ اس لیے ان کو پنجاب میں تعینات کیا جائے کہ پنجاب کے معاملات وہی کنٹرول کر سکیں، لیکن ان کی تعیناتی سے پنجاب کے جو حالات خراب ہوئے اس پر کون ذمہ دار ہوگا، اس پر بھی کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ عثمان بزدار نہ تو پنجاب کو بہتر انداز سے چلانے میں کامیاب ہو سکے، نہ ہی یہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے معاملات کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکے۔ یہ جو 3.5 سال کا جو عرصہ تھا یہ انتہائی جو ہے وہ کمزور اور انتہائی افسوسناک جو ہے یہ 3.5 ماہ کا جو 7 سال کا جو عرصہ تھا یہ کہلائے گا، کیونکہ اس میں بجائے پنجاب نے ترقی کرنے کے بجائے یہ جو ہے وہ اس کے حالات خراب ہوتے چلے گئے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے حالات خراب ہوئے۔ عثمان بزدار نے چونکہ سیاست اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پہلے بھی نہیں کی، اور سیاست سے تو ان کا بنیادی طور پہ، کیونکہ میں خود بطور رپورٹر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کا سیاست سے اور انتظامی طور پہ کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو کسی طریقے سے جس طرح لایا گیا پھر ان کو لگایا گیا اور پھر ان سے جو دیگر افراد نے ان سے جو کام کروائے اس پر بھی کئی سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن عثمان بزدار نے آج بڑے محتاط انداز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ وہ ثانیہ 9 مئی کی جو ہے وہ جتنی مذمت کرے وہ کم ہے، ان کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ اینٹی کرپشن کا کیس چل رہا تھا عثمان بزدار پہ، تو اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں، کیا اس کی پیشی کے بعد یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے خلاف جتنے اینٹی کرپشن پنجاب میں 3 کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ایک مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ضمانتیں بھی لے رہے ہیں، اور دوسرا اگر دیکھا جائے تو کئی جو پاکستانی ہیں وہ ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے بہت ہی افسوسناک جو ہے وہ سچویشن دیکھتے ہوئے وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عام اور سادہ تو معاملہ نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کی مذمت نہ کرتا۔ جتنے بھی جو ہے عقل رکھنے والے سیاستدان ہیں، کوئی سنجیدہ کسی حد تک سیاستدان ہے، وہ تمام ہی جو ہے وہ ثانیہ 9 مئی کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہوئے وہ اس چیز سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں، سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہی ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ کسی حد تک وہ اپنے سینئرز کو انہوں نے دیکھا یا دیگر سیاستدانوں کو دیکھا کہ وہ سیاست سے جتنا الگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی بھی اس منصوبے کے حق میں نہیں تھا، کوئی بھی سہولت کاری کے حق میں نہیں تھا، اور تمام کے تمام اس شخص سے جو ہے وہ اپنا لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں جس نے یہ ثانیہ 9 مئی کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا یا اس کی سہولت کاری کی۔ اور یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب عثمان بزدار کے خلاف اگر کرپشن کے کیسز ہیں تو متعلقہ ادارے جو اینٹی کرپشن پنجاب ہے یا جس طرح نیب ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچائیں، چاہے اس میں جو ہے عثمان بزدار ہو یا دیگر افراد ہوں، اگر ان کے خلاف کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں تو وہ ان کے کیسز میرے خیال میں ختم نہیں ہوں گے، ان کے کیسز تو چلتے رہیں گے۔
ہاں البتہ وہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ ایسے گروہ کے ساتھ نہیں ہے، ایسے نام نہاد شخصیات کے ساتھ نہیں ہے، ایسے شرپسندوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے ملکی اہم تنصیبات کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ملکی اہم شخصیات کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ریاست کا کھلواڑ بنایا، وہ ان کو کسی بھی صورت سپورٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ نہ ہی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عثمان بزدار وہ اپنی جگہ کہ چاہے وہ کسی بھی صورت وہ اپنے معاملات کو پنجاب میں بہتر انداز سے نہیں چلا سکے، اور کسی بھی ایک چیز ٹھیک ہے، ساتھ رہے گا حسن رضا۔ محمد یاسین ہمیں جوائن کیا۔ یاسین کہیے گا، عثمان بزدار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اگر ہم سابقہ ریکارڈ دیکھیں ان کی سیاست کا تو لوگ اتنے کوئی مطمئن نہیں ہیں، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ کیا گیا ان کی طرف سے؟ ایسے میں سمجھتا ہوں جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار رہے گا تقریباً 4.25 سال تک، تو اس دوران جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، اس دوران نہ صرف ان کی پارٹی کے اندر سے بلکہ عام عوام اور باہر سے بھی بہت سے صحافی بھی تنقید کرتے رہے کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، لیکن ان کو ڈیفینڈ کیا جاتا رہا۔ تو اب جب انہوں نے سیاست اور جو چھوڑ دی، پارٹی چھوڑ دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ لیکن یہ بات جو سامنے آ رہی ہے کہ جو بہت سے لوگ اور بھی چھوڑ چکے ہوئے ہیں، تو یہ ان سمیت سب کے کسی کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہی وہ سیاست یا پارٹی چھوڑتے ہیں تو ان کے گناہ جو ہے وہ دھل جائیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جب یہ سیاست انہوں نے چھوڑ دی، پارٹی چھوڑ دی، تو اس صورت میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے کیوں نہ ایسا ہوا، اب جب کہ یہ اس طرح بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اس وقت کوئی اتنی خاص اہمیت اس کو نہیں دی جا رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسے گروہ کے ساتھ نہیں ہے جو انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا۔ یہ تو اب بذات خود اس کی سب مذمت کرتے ہیں، انہوں نے مذمت کی، اور اس لحاظ سے ایک اچھا فیصلہ ہے کہ انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، مگر پھر بھی جو ان کے اوپر کیسز ہیں، 3 بڑے کیسز ہیں، ان کو مرتکب جام تک بالکل پہنچنا چاہیے، اور جو یہ ممکن یہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جو چھوڑ رہے ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ گھروں کو بھی جا رہے ہیں، اگر ان کے اوپر درست کیسز ہیں تو ان کو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے۔ تو اصل جو میں سمجھتا ہوں کہ جو عثمان بزدار ہیں، تو یہ جب 4.25 سال تک رہے تو اس وقت بہت سے لوگ جب تنقید کرتے تھے تو مختلف جواز بھی پیش کرتے تھے، لیکن ان کے متعلق یہ بتایا جاتا رہا کہ یہ بہت محنتی آدمی ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں تو اس کی یہ جو مشہوری نہیں کرتے، اس کی جو لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے یاسین، ساتھ ہی رہے گا، اور پریس کانفرنس کے دوران عثمان بزدار نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں تمام سٹیک ہولڈر سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ذات اور پارٹیوں سے نکل کر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچیں۔ یہی میری پاکستان کے تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور میری نیک تمنائیں بھی تمام لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان اور اپنی خیریت سے رکھے۔ سینئر تجزیہ کار سلمان غنی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان صاحب کہیے گا، عثمان بزدار نے جو ہے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، کچھ دیر پہلے اگر بات کریں تو ان کے لیڈر ان سے بہت مطمئن تھے، وہ پارٹی سے بہت مطمئن تھے، اچانک یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عثمان بزدار خود عمران خان صاحب نے انہیں وسیم اکرم پلس قرار دیا تھا جی، اور یہ پہلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہوئے تھے اور تحریک انصاف میں شامل ہونے والے آخری آدمی تھے۔ میرا خیال پنجاب کی چیف منسٹری سے بڑا اعزاز کوئی نہیں تھا جو ان کو دیا گیا، اور پنجاب کی سیاست کی اپنی ایک روایت رہی ہے کہ پنجاب کا چیف منسٹر مضبوط ہوتا ہے تو پارٹیز بھی مضبوط ہوتی ہیں، اور سیاسی جدوجہد میں جو لوگ ثابت قدم ہوتے ہیں وہی ایسٹ قرار پاتے ہیں۔ اس وقت ایک نیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ماضی کے اندر جماعتی یا سیاسی وابستگیوں کی تبدیلی کا عمل تو تھا، لیکن یہ نیا رجحان یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ لوگ سیاست سے ہی غائب ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ان کے ہاں سیاست ناکام ہے، اور کیا سیاست صرف اقتدار میں آنے کا ذریعہ ہے؟ لیکن بات یہ کہ سیاست کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست خدمت کا ذریعہ ہے، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان کے اندر حکومت اور سیاست کو عوام کی خدمت اور قومی مسائل کے حل کا ذریعہ بنانے کی بجائے اپنے لیڈر اور اپنے سیاسی مفادات کا ذریعہ بنایا گیا۔
یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ سیاسی حوالے سے مضبوط نہیں رہے، اور اب عثمان بزدار صاحب کا سیاست سے دستبردار ہونے کا جو رجحان ہے یہ پیغام ہے خود ان کے لیڈر کے لیے جنہوں نے انہیں وسیم اکرم پلس قرار دیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں آپ کا بہت شکریہ، ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔